کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر آپ عرب کے شہزادے ہوتے تو آپ کی زندگی کتنی عالی شان ہوتی؟ کھربوں ڈالر کا بینک بیلنس ہونے کی وجہ سے آپ کو اتنی آزادی حاصل ہوتی کہ جہاں مرضی جاتے اور جو مرضی خریدتے، مگر سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کو یہ امیجن ہی نہیں کرنا پڑا، کیونکہ یہ پیدا ہی عرب کے شہزادے ہوئے اور آج یہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ملک کے کنگ ہیں اور امیر ترین بادشاہت کے رولر ہیں۔ اور بلیو می، جب میں نے کہا کہ امیر ترین بادشاہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کی عیاشی سے بھرپور ڈالرز کی سپینڈنگ کافی امیزنگ ہونے والی ہے۔ بلکہ اس کو سپینڈنگ نہیں کہا جا سکتا، اس کو گولڈ اور کھربوں ڈالر کے ساتھ کھلواڑ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، ویلکم ٹو فیم فائلز۔ کنگ سلمان کی کھربوں کی سپینڈنگ کو جاننے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ یہ کھربوں ڈالرز آتے کہاں سے ہیں۔ 2015 میں کنگ سلمان کے بڑے بھائی کنگ عبداللہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کی ڈیتھ کے بعد سعودی عرب کی حکومت 79 سال کی عمر میں کنگ سلمان کو مل جاتی ہے۔ سلمان کے کنگ بننے کے بعد ان کو دا ہاؤس آف سعود اور دنیا کی تیسری سب سے بڑی کمپنی ارومکو کا بھی کنٹرول مل جاتا ہے۔ یہ کمپنی ویسے تو سعودی عرب کی ملکیت ہے، مگر اسی سعودی عرب پر کنگ سلمان کی ملکیت ہونے کی وجہ سے اس آئل کمپنی کا 98% پروفٹ کنگ فیملی کے بینک میں جاتا ہے۔ یہی چیز ہاؤس آف سعود کو $2 ٹریلین کی نیٹ ورتھ کے ساتھ دنیا کی امیر ترین فیملیز میں شمار کرواتی ہے۔ یہ ڈیروں کمایا گیا پیسہ کنگ فیملی کے 2000 ممبر کے ساتھ شیئر تو کیا جاتا ہے، مگر ان سب پیسوں کا کنٹرول کنگ سلمان کے پاس ہی ہوتا ہے۔ انہی پیسوں کا استعمال کر کے کنگ فیملی نے 12 ناقابل یقین محلات بنائے ہوئے ہیں اور یہ محلات کسی ایک بندے کے نہیں ہیں، بلکہ جو بھی تخت پر بیٹھے گا اس کے ہو جائیں گے۔ انہی محلات میں 3 سب سے زیادہ عالی شان بنائے گئے ہیں: الیمامہ پیلس جو کہ ریاض میں ہے، الاوجا پیلس اور تیسرا عالی شان ایگرا پیلس، دا الیمامہ پیلس۔ الیمامہ پیلس سلمان کا ہیڈ کوارٹر ہے اور یہ عالی شان اور مہارت سے بنایا گیا محل سعودی عرب کے کیپٹل اور ریاض سٹی کے بالکل دل میں واقع ہے۔ اس محل میں ہی بیٹھ کر کنگ سلمان کام بھی کرتے ہیں اور بادشاہ سلامت کا دربار بھی یہی پر لگتا ہے، جہاں بیٹھ کر اپنے لوگوں کے عدالتی فیصلے بھی سناتے رہتے ہیں۔ اس محل کو باہر سے بھی عربک ڈیزائن میں خوبصورت اور ماڈرن لک دی گئی ہے، اندر سے تو دیکھ کر سچ میں کنگ سلمان کے کھربوں ڈالرز کا مالک ہونے کا ذائقہ چکھاتا ہے۔ اس محل میں کئی سارے پرانے زمانے کے گولڈ سے بنے ہوئے فانوس بھی لٹکائے ہوئے ہیں، جن میں آج سے 100 سال پہلے محل کو روشن کرنے کے لیے آگ جلائی جاتی تھی، اور کئی سارے حیرت انگیز ہاتھ سے بنائے گئے آرٹ کے پیسز، لش کارپیٹس اور ڈھیر سارے گولڈ نے اس محل کو خوبصورت دکھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس محل کی پرائس کا اندازہ لگانا کافی مشکل ہے، بٹ اگر آپ لگانا چاہے تو کروڑوں ڈالر سے اوپر لگا سکتے ہیں۔ کنگ سلمان جب اس عالی شان محل میں بور ہو جائیں تو اپنے زمانے کے ڈیزائن کا بنایا گیا الاوجا پیلس کی طرف رخ کرتے ہیں، جو کہ بہت پرانے زمانے کے عربین گھروں کے کلچر کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ محل صرف پرانے زمانے کا ہی ہے اور اس کے اندر ہر قسم کی ماڈرن چیز اویلیبل ہے، اور اس گھر میں الیمامہ پیلس کی طرح پیچیدہ کاریگریاں اور دیواروں پر ریاض شہر کی بلیک اینڈ وائٹ فوٹو لگا کر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا ہے۔ الیمامہ پیلس جتنا گولڈ تو اس میں نہیں لگایا گیا، مگر اس محل کو دنیا کا سب سے پرانے محلوں میں سے ایک ہونے کا ٹائٹل حاصل ہے، اسی لیے تو اس کی پرائس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ نایاب چیز پرائس لیس ہوتی ہے۔ سعودی عرب کا بے تحاشا پیسہ اپنے کنگ کو الاؤ کرتا ہے کہ الیمامہ جیسے گولڈ سے بنائے گئے محل کی اور بھی کاپیز بنائے، اینڈ کنگ سلمان نے بھی اس آفر کا فائدہ اٹھا کر ایگرا پیلس بنایا، اور دنیا بھر سے آنے والے مہمان، سفارتکار اور لیڈروں کو کنگ اسی محل میں ریسیو کرتا ہے۔ سال 2015 میں جب کنگ سلمان نیا بادشاہ بنے تو انہوں نے باراک اوباما کو بھی اسی محل میں ریسیو کیا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہو کہ ان دونوں کے درمیان میں کیا پڑا ہوا ہے؟ یہ ہے گولڈ سے بنا ہوا ٹیشو ڈسپینسر۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سعودی کی رائل فیملی گولڈ کے ساتھ کس حد تک آوارہ گردیاں کرتی ہیں۔ جہاں ایک ٹیشو ڈسپینسر تک گولڈ کا بنا ہوا ہے
تو سوچیں اس محل میں کیا کیا گولڈ سے بنایا گیا ہوگا۔ مگر یہاں آپ کو متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو پرانے زمانے میں بھی دیکھی جا چکی ہیں، اور کچھ نہیں دیکھا گیا تو وہ ہے اڑتا ہوا محل۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کنگ سلمان کے پاس 6 اڑتے ہوئے لگژری محل ہیں، مطلب پرائیویٹ جیٹس، اور ان جیٹس کلیکشن میں 747-400، 2 بوئنگ 747-200، ایک 777-300، ایک 787-8 اور ایک ایئر بس A340-200 بھی شامل ہے، جو کہ بادشاہ کو خدمت فراہم کرنے کے لیے آرڈر کے انتظار میں ہر وقت کھڑے رہتے ہیں۔ اس کلیکشن کا 747-400 ایک کمرشل جہاز تھا جس کو کنگ کی مرضی سے کسٹمائز کروانے کے بعد ایک آرامدہ محلاتی جنت میں تبدیل کر کے ان کے جیٹ کلیکشن میں شامل کیا گیا۔ یہ ہواباز جانور دنیا کے سب سے بڑے پیسنجر جہازوں میں سے ایک ہے، اور اس میں 600 سے زیادہ پیسنجر آرام سے سفر کر سکتے ہیں۔ سخت سیکیورٹی کی وجہ سے اس جہاز کے انٹیریئر کی کوئی آفیشیل ویڈیو تو نہیں ہے، بٹ اس جہاز میں بادشاہ سلامت کے لیے تخت بھی بنایا گیا ہے، ایک کانفرنس روم اور ایک بیڈ روم اینڈ اور بھی بہت کچھ۔ بٹ ان سب چیزوں کو گولڈ میں کور کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، کیونکہ یہاں کموڈ بھی گولڈ سے بنایا گیا ہے۔ نارملی اس سائز کے اپنے مرضی سے کسٹمائز کیے گئے بوئنگ جہازوں کی ورتھ $1 کروڑ تک ہوتی ہے، مگر کنگ کے اس اڑتے ہوئے محل کی پرائس آپ پر چھوڑتے ہیں، ذرا کیلکولیشن کر کے بتائیں، مگر یاد رہے کہ کنگ کے پاس 2 747-400 ہے، اور باقی جو 4 بچتے ہیں یہ بھی کوئی نارمل پرائیویٹ جیٹ نہیں ہے، بلکہ ان میں بھی بوئنگ 747 سے ملتے جلتے فیچر ہی پائے جاتے ہیں، اور ان جہازوں میں بھی گولڈ کا استعمال بلکہ گولڈ کے ساتھ کھلواڑ بھرپور طریقے سے کیا گیا ہے۔ ان 6 لگژری جیٹ کی مینٹیننس کاسٹ کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر ایک رف اسٹیمیٹ کے مطابق ان جہازوں کا سالانہ خرچہ $3 ارب سے زیادہ ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، $3 ارب، مگر آف کورس کنگ کے لیے یہ سمندر کے ایک قطرے کے برابر ہے، کیونکہ کنگ جو پیسہ کسی ملک کو سفارتی ٹرپ پر جاتے وقت خرچ کرتے ہیں، یہ دیکھ کر تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ستمبر 2015 میں بادشاہ سلامت پریزیڈنٹ باراک اوباما کی انویٹیشن پر ایک سفارتی ٹرپ کے لیے واشنگٹن ڈی سی گئے، اور انہوں نے وہاں ایک 222 کمروں کا عالی شان ہوٹل بک کیا، اور اس ہوٹل کو اپنی شان کے مطابق ری ڈیکوریٹ کروایا۔ یاد رہے کہ کنگ نے اس ہوٹل کو خریدا نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف اپنے اس کچھ دنوں کے ٹرپ کے لیے بک کیا تھا، مگر بادشاہ سلامت نے اس ہوٹل کو ری ڈیکوریٹ کروایا اور اس ہوٹل کو ایک گولڈن ہوٹل میں تبدیل کر دیا۔ ٹیبل، مررز، لیمپس اور یہاں تک کہ ہیڈ ریک کو بھی گولڈ سے بنوایا۔ یہ ساری گولڈ کی بنی بنائی چیزیں سعودی عرب سے ڈائریکٹلی منگوائی گئی تھی، اور یہاں تک کہ ہوٹل کے اندر اور باہر بھی ریڈ کارپیٹ ایون ہوٹل کی پارکنگ میں بھی بچھائی گئی تھی، تاکہ کنگ کے پاؤں زمین پر لگے ہی نہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا عیاشی ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو ایک اور ٹرپ کی طرف لے کر جاتے ہیں جس میں اس ٹرپ سے کئی گنا زیادہ عیاشی کی گئی ہے۔ کنگ سلمان 2017 رشیا ٹرپ۔ 2017 میں کنگ اور ان کا سفارتی وفد ایک ڈپلومیٹک سیریز پر نکلے، جہاں انہوں نے رشیا، انڈونیشیا، موروکو، ٹوکیو اور کچھ اور کنٹریز کو بھی سفارتی تعلقات بڑھانے کے لیے دورہ کیا۔ اس سیریز میں ہر ملک کا دورہ حد سے زیادہ عیاشی کے ساتھ کیا گیا اور پیسوں کو کھلونا سمجھ کر استعمال کیا گیا۔ کنگ نے پہلا ٹرپ رشیا کا کیا اور اپنے ساتھ 1500 لوگوں کا وفد لے کر گئے، اور 800 کلو گرام فوڈ، اپنا خود کا فرنیچر اور اپنی ایکسپینسو ریڈ کارپیٹ، حتیٰ کہ بادشاہ سلامت اپنے عالی شان جہاز سے اترنے کے لیے گولڈ سے بنا ہوا اسکلیٹر بھی ساتھ لے کر گئے۔ گولڈن اسکلیٹر پر اترنے سے پہلے ہی کنگ کے لیے رشیا کے 2 مشہور اور سب سے زیادہ عالی شان ہوٹل ڈھونڈ کر بک کر لیے گئے۔ دونوں ہوٹلز کو کنگ اور ان کے 1500 لوگوں کے وفد کے لیے خالی کروا لیا گیا، اور ان لوگوں کو بھی ہوٹل سے نکالا گیا جو اس ہوٹل میں پرماننٹلی رہ رہے تھے۔ پیسہ کتنا پاورفل ہوتا ہے اب تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ اینی وے، ان بکنگز کے کنگ سلمان نے $30 لاکھ پے کیے، اور یہ بھی روم سروس کے علاوہ، کیونکہ کنگ اتنی آسانی سے کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتا، اسی لیے یہ اپنا ہائی پیڈ ٹرسٹڈ سٹاف اور 200 کسٹمائز لگژری گاڑیاں ساتھ لے کر گئے تھے۔ رشیا کے
جبکہ اس ٹرپ پر کنگ اور ان کے اسکواڈ نے $10 کروڑ کی عیاشی کی۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے موراکو ٹرپ میں بھی اسی طرح پیسوں کی بارش کی اور موراکو کا سب سے مہنگا ترین رہائش گاہ ڈھونڈ کر $10 کروڑ صرف ہوٹل کا رینٹ پے کر کے 74 ایکڑ کے اس رہائش گاہ کو اپنے اور اپنے سٹاف کے لیے بک کروایا۔ بادشاہ اور ان کے وزیروں نے 800 روم کے عالیشان ہوٹل میں پورا ٹرپ گزارا۔ ظاہر ہے 10 کروڑ رینٹ دیا ہے تو عالیشان تو ہو گئی۔ اس کے بعد جب ٹوکیو کے ٹرپ کی تیاری کی جا رہی تھی تو عیاش بادشاہ کو سامان کی کمی محسوس ہوئی۔ تو پھر کیا تھا، بادشاہ نے $1.40 کروڑ کا خریدا ہوا لاک C-130 ہرکولیس کو سامان سے بروا کر منگوا لیا۔ ہرکولیس پلین رائل ملٹری نے اپنے ٹینکس اور ملٹری کا ہیوی ویٹ سامان اٹھانے کے لیے خریدا تھا، مگر کنگ نے اس کو اپنا سامان اٹھانے کے لیے دوبارہ کسٹمائز کروایا، جس میں کنگ کی 2 مرسیڈیز بینز S600 بھی ٹوکیو پہنچائی گئی، جو کہ کنگ کی آفیشیل گاڑیاں ہیں۔ اس سامان کے پہنچنے سے پہلے ہی کنگ کے لیے ٹوکیو کا سب سے ٹاپ اور 1200 روم والا ہوٹل ڈھونڈ کر بک کیا گیا، جس میں کنگ اور ان کے اسکواڈ نے سٹے کیا۔ انہوں نے اپنے اسکواڈ کے لیے 500 لیموزین بھی ٹوکیو پہنچانے کا آرڈر دیا تاکہ ان کا پورا اسکواڈ ٹوکیو کی خوبصورتی کو بھرپور انجوائے کر سکے۔ کنگ نے اپنی اسی روٹین کو فرانس اور انڈونیشیا میں بھی ریپیٹ کیا۔ 36 فلائٹ اور 3 ہفتوں پر مشتمل یہ سفارتی لگژری ٹور سیریز آخر ختم ہو جاتی ہے، مگر کنگ نے جتنے بھی ملکوں کو وزٹ کیا وہاں پر اپنی ویلتھ کی پاور بھرپور طریقے سے شو کروائی، اور ایک ڈیمانڈ جو کنگ ہر حال میں کرتا تھا وہ ہے گولڈ سے بنا ہوا باتھ روم۔ کنگ کو باتھ روم کی ہر چیز ہر حال میں گولڈ سے بنی ہوئی چاہیے ہوتی تھی۔ ہاں بھائی، کمانڈ بھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سفارتی ٹور میں اتنے لوگوں کی کیا ضرورت ہے، رائٹ؟ مگر یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان 1500 لوگوں میں 150 تو صرف ہائی پیڈ اور ٹرسٹڈ کوکس، اور اس اسکواڈ میں سے کچھ لوگ تو کنگ کے لیے ہوٹل یا پھر ہوٹل سے باہر سروس پرووائڈ کرتے تھے، جن کی وجہ سے ایک عام سے ہوٹل کو گولڈن ہوٹل میں گھنٹوں کے اندر تبدیل کیا جاتا رہا۔ گارڈز، ڈاکٹرز، ڈرائیورز اینڈ گورنمنٹ آفیشل کو ملا کر اسکواڈ 1500 لوگوں کا ہو جاتا ہے۔ آئی ہوپ اس ویڈیو میں بادشاہ سلامت کا گولڈ اور کھربوں ڈالر کے ساتھ کھلواڑ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس ویڈیو کو بھی بہت سارا پیار ملے گا تھرو لائک، سبسکرائب اینڈ کامنٹس۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ بادشاہ سلامت کا بیٹا محمد بن سلمان ان $2 ٹریلین میں سے اپنا حصہ لے کر کس قدر عیاشی کرتا ہے، یا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کم جونگ اون اپنی غریب عوام کے پیسے اور عوام کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کرتا ہے۔ میں تم سے وہیں پر ملوں گا۔